بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی سے لطف اٹھائیے. سبق نمبر 63. مجھے ملامت مت کرو، بات ختم ہو گئی. تیسرا حصہ. جعفر رضی اللہ عنہ کے بعد عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے جھنڈا اپنے ہاتھ میں لیا. وہ گھوڑے پر سوار آگے بڑھے اور دل کو نیچے اتر کر مقابلہ کرنے پر مائل کرنے لگے. دل نے انکار کیا تو بولے، اقسمت یا نفس لتنزلن او لتکرہن. اے نفس، میں نے قسم کھائی ہے کہ تو اترے گا، تجھے اترنا ہوگا، پھر تجھے مجبور کرنا پڑے گا. ان اجلب الناس وشد الرن ما لی اراک تکرہین الجنہ. لوگوں نے یک بارگی ہلہ بول دیا ہے تو میں تجھے جنت سے دور کیوں دیکھ رہا ہوں. پھر انہیں دونوں صاحبوں زید و جعفر رضی اللہ عنہما کی یاد آئی تو بولے، یا نفس الا تقتلی تموتی ھذا حمام الموت قد صلیتی. اے نفس، اگر تو قتل نہیں ہوا تو بھی بالآخر مرے گا، موت کے اس حمام میں تو داخل ہو چکا ہے. وما تمنیتی فقد اعطیتی ان تفعلی فعلہما ہدیتی. جو تمنا کرے گا تجھے ملے گا، اگر تو ان دونوں زید و جعفر جیسا کام کرے گا تو ہدایت پائے گا. یہ کہہ کر عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ گھوڑے سے اتر آئے. قدموں پر جم کھڑے ہوئے تو ان کا چچا کا بیٹا گوشت کی ہڈی لایا اور بولا، یہ کھاؤ اور کمر مضبوط کر لو، جنگ کے یہ دن تمہارے لیے بڑے تکلیف والے رہے ہیں. انہوں نے ہڈی سے گوشت نوچا، پھر لوگوں کی طرف شور سنا تو ہڈی کی طرف دیکھ کر کہا، اور تم ابھی تک دنیا میں ہو. یہ کہہ کر ہڈی پھینک دی. تلوار لے کر دشمن کے بیچ میں گھس گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. جھنڈا گرنے کی دیر تھی کہ مسلمانوں میں بے چینی پھیل گئی. کافر خوش ہو گئے. گھوڑے جھنڈے کو رونتے ہوئے گزر رہے تھے اور وہ غبار سے اٹا پڑا تھا. ثابت بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھے، جھنڈا اٹھایا اور بلند آواز سے کہا، مسلمانوں، یہ رہا جھنڈا، کسی آدمی پر اتفاق کر لو. جن لوگوں تک ان کی آواز پہنچی انہوں نے پکارا، آپ ہی امیر ہیں. انہوں نے کہا، نہیں، میں یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا. لوگوں نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا. خالد رضی اللہ عنہ نے جھنڈا ہاتھ میں لیا اور دیوانہ وار جنگ لڑی. خود کہتے ہیں کہ موتا کے دن میرے ہاتھوں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں رہ گیا. اس کے بعد خالد نے اپنے لشکر کے ساتھ پسپائی اختیار کی. رومی بھی اپنے کیمپ میں چلے گئے. خالد کو خدشہ تھا کہ رات کو لشکر کو لے کر مدینہ روانہ ہوئے تو رومی پیچھا کریں گے. صبح ہوئی تو انہوں نے لشکر کی پوزیشن بدل دی. آگے والوں کو پیچھے کر دیا اور پیچھے والوں کو اگلی صف میں لے آئے. دائیں والوں کو بائیں اور بائیں والوں کو دائیں مقرر کر دیا. جنگ شروع ہوئی. رومیوں نے پیش قدمی کی تو انہیں نئے چہروں کے ساتھ نئے جھنڈے نظر آئے. وہ گھبرا کر کہنے لگے، رات کو ان کے پاس فوج آ گئی ہے. یوں لڑائی کے دوران رومیوں کا لشکر پست رہا. مسلمانوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا اور ان کی بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا. مسلمانوں کے صرف 12 آدمی شہید ہوئے. دن کے آخری پہر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ لشکر کو میدان جنگ سے نکال لائے اور مدینہ روانہ ہو گئے. مدینہ پہنچے تو بچے دوڑے ہوئے آئے، عورتیں بھی نکل آئیں. اہل مدینہ لشکر کے چہروں پر مٹی پھینکتے اور کہتے، ارے بھاگنے والو، اللہ کے راستے سے بھاگ آئے ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ لشکر والوں کے سامنے صرف یہی راستہ تھا اور انہوں نے وہی کیا جو ان کے بس میں تھا. آپ نے ان کا دفاع کرتے ہوئے کہا، یہ مفرور نہیں بلکہ لوٹ کر حملہ کرنے والے ہیں انشاءاللہ. آپ نے کہہ کر بات ختم کر دی. واقعی ان بہادروں نے کوتاہی نہیں کی تھی، لیکن بہرحال وہ انسان تھے اور معاملے کی سنگینی ان کی ہمت سے بڑھ کر تھی. انہیں ملامت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل تھا. مکہ والوں نے جب یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے آ رہے ہیں تو ان پر رعب طاری ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کے آگے آگے آدمی بھیجا جس نے مکہ میں اعلان کر دیا، جو دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ رہا اسے امان ہے، جو مسجد میں آ گیا اسے امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا گیا اسے بھی امان ہے. یہ سن کر لوگ تتر بتر ہو گئے. قریش کے چند بہادروں نے اسلامی لشکر کے آڑے آنا چاہا لیکن قریش نے انہیں روک دیا. ان کے کچھ افراد خندمہ نامی ایک مکان میں جمع ہوئے. صفوان بن امیہ، اکربہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمرو بھی ان لوگوں میں شامل تھے. انہوں نے لڑائی کی تیاری کے لیے اور لوگوں کو بھی خندمہ میں اکٹھا کیا.
اسلامی لشکر کے مکہ میں آنے سے پہلے حماس بن قیس اپنا ہتھیار ٹھیک کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی نے پوچھا تم یہ تیاری کیوں کر رہے ہو؟ حماس بن قیس نے جواب دیا محمد اور اس کے ساتھیوں کے لیے۔ بیوی نے کہا واللہ مجھے نہیں لگتا کہ محمد اور اس کے ساتھیوں کے مقابلے میں کوئی جم سکے گا۔ حماس بن قیس نے جوش میں آ کر کہا واللہ مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے بعض کو تمہارا خادم بنا دوں گا۔ پھر اس نے سینہ پھلا کر یہ رجز پڑھا ان يقبل اليوم فما لي علة هذا سلاح كامل وألة وذو غرارين سريع السلة، اگر وہ آج بھی آ جائیں تو مجھے کیا تکلیف ہے، مکمل ہتھیار پڑا ہے، چوڑے پھل کا نیزہ اور تیزی سے سونتی جانے والی دو دھاری تلوار بھی تیار ہے۔ حماس بن قیس گھر سے نکل کر خندمہ گیا جہاں اس کے ساتھی جمع تھے۔ جلد ہی ان کا ٹکراؤ مسلمانوں کے دستے سے ہوا جس کے قائد سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تھے۔ لڑائی شروع ہوئی، بہادر بڑھ بڑھ کے ایک دوسرے پر حملے کرنے لگے۔ چند سیکنڈوں میں مشرکین کے 12 یا 13 آدمی ڈھیر ہو گئے۔ حماس بن قیس نے یہ صورتحال دیکھی تو صفوان اور اکرمہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ دونوں پیچھے ہٹ کر گھروں پر بھاگ رہے تھے۔ حماس بن قیس بھی بھاگا اور اپنے گھر میں جا گھسا۔ اس نے چلا کر بیوی سے کہا دروازہ بند کر دو۔ وہ کہہ رہے ہیں جو دروازہ بند کر کے گھر میں بیٹھ رہا اسے امان ہے۔ بیوی بولی وہ ڈینگ کیا ہوئی کہ انہیں شکست دے کر میرا خادم بناؤ گے؟ حماس نے بے ساختہ کہا انک لو شہدت یوم الخندمہ اذ فر صفوان وفر اکرمہ، تم خندمہ کے دن موجود ہوتی جب صفوان اور اکرمہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ رہے، وابو یزید قائم کالمؤتمہ واستقبلتہم بالسیوف المسلمہ، ابو یزید سہیل بن عمرو یتیموں کی بیچاری ماں کی طرح کھڑا تھا اور تمہارا ان سے ٹکراؤ ہوتا، ان کے ہاتھ میں ایسی تلواریں تھیں یقطعن کل ساعد وجمجمہ ضربا فلا يسمع الا غمغمہ، جو بازو اور کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کر پھینکتی جاتی تھی، وہاں صرف بہادروں کی ہاؤ سنائی دیتی تھی۔ لہم نہیت خلفنا وہمہمہ لم تنطقی فی اللوم ادنا کلمہ، وہ ہمارے پیچھے میں آئے، ان کے سینوں سے ایسی آوازیں آ رہی تھی جیسے شیر غصے کے جوش میں ہانپتا ہے۔ اس دن تم موجود ہوتی تو ملامت کا ایک لفظ نہ کہتی۔ حماس بن قیس کی یہ بات بالکل درست تھی۔ اس کی بیوی لڑائی کی شدت اور تکلیف دیکھ آتی تو واقعی ملامت کا ایک لفظ نہ کہتی۔ باقی اگلے سبق میں ملاحظہ